جو حالات ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں سبق حاصل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عبرت ملنی چاہیے. جس طریقے کا تختہ پلٹ ملکوں میں چل رہا ہے، آپ نیپال میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں جو حالات گزرے، انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے یا فرانس میں جو ہو رہا ہے، جو ریولوشن لانے کی بات کی جا رہی ہے وہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ وہ کون لے آ رہا ہے؟ وہ نوجوان طبقہ لے آ رہا ہے جسے جن زی کہا جاتا ہے، وہ لے کے آ رہا ہے. اس کو یہ نصیحت اور یہ عبرت کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ سورس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کرتا ہے. آپ جس بھی ملک کا تختہ پلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا آپ نے دیکھا، شیخ حسینہ نے کیا کیا؟ اپنے جتنے مخالفین کے تھے ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت اس نے کی، اس کا سبق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا کہ اپنے ہیلی کاپٹر میں پیٹرول بھرانے کی اس کو فرصت نہیں ملی. نیپال میں آپ نے اٹھا کے دیکھ لیا کہ رسیوں پر لٹر کے وزراء جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں جاتے تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی رسی پکڑ پکڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہاں کے صدر نے، پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. دوڑا دوڑا کے سڑکوں پہ ان وزراء کو مارا گیا اور ان کو مار دیا گیا جان سے. یہ چیزیں عبرت کے لیے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ان کی وجوہات کیا بنی؟ ان کی وجوہات صرف اور صرف ظلم اور بربریت بنی. یہ احساس بیدار ہوا ان نوجوان طبقوں کے اندر، یہ جو ظلم اور یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ایسٹ جو ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے، اس کا بے جا استعمال ہو رہا ہے. جب یہ احساس ان کے اندر بیدار ہوا تو ایک سیلاب آ گیا، انقلاب کا ایک سیلاب آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیے، مکی زندگی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. چند سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولوشن پیدا کیا تھا، جو انقلاب پیدا کیا تھا، دنیا کے بڑے بڑے مورخین کو اٹھا کے آپ پڑھیے، انہوں نے کہا کہ ویسا انقلاب دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ ظلم اللہ پسند نہیں کرتا ہے. کفر اللہ برداشت کر لے گا لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. جو حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کے اوپر جو گزر رہے ہیں، ان حالات کو ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں. اس سے زیادہ خوف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے درمیان، اپنی مجلسوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی محفلوں میں بھی ان باتوں کا تذکرہ نہیں کر پائیں؟ تو ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے پڑھنا ہے. ان نوجوانوں نے جو انقلاب لے آیا، جو ریولوشن وہ لے آئے ہیں، جو تختہ پلٹ انہوں نے کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ انہوں نے کیا کی؟